موضوع کی اہمیت کی نو ڈاؤٹ کہ اسلام میں شرم حیا اور اس حوالے سے بہت اہمیت ہے اس موضوع کو، اور چونکہ لو لینگویجز کے حوالے سے یہ آج کا پروگرام ہے، میں اپنی اس گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی سورۃ فتح کی آیت سے کروں گا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ احباب بزی وقار، حضرت علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے بھائی چارے اور اخوت کے حوالے سے کیا ہی خوبصورت انداز میں ایک نقشہ کھینچا تھا اور نصیحت بھی کی تھی نوجوان کو کہ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوے انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ تو قرآن و سنت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ محبت اخوت جیسے اہم امور کو اسلام بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ اصل میں یہ جو محبت ہے یا نفرت ہے، یہ انسانی رویوں کا نام ہے۔ اب رویے دو سمت میں ہو سکتے ہیں، یا مثبت میں یا منفی میں۔ مثبت میں جائیں گے تو ہم اسے محبت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اگر منفی میں جائیں گے تو اسے ہم نفرتوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلام کا امتیاز اور اسلام کا کمال یہ ہے کہ رویوں کے معاملے میں سب سے پہلے اسلام منفی رویوں کی پہلی سطح پر بےخونی کرتا ہے کہ موجودہ ماحول میں جو منفی رویے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے، اور ممکنہ منفی رویوں کا سدباب کرتا ہے، پیش بندی کرتا ہے، اور ان اسباب کا خاتمہ کرتا ہے کہ جو مستقبل میں محبت اخوت کے ان رویوں کو منفی رویوں میں تبدیل کر دیں، ان اسباب کی بھی پیش بندی کر دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جب 1400 سال پہلے ماحول کیا تھا؟ نفرتوں کا ماحول تھا، بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں، معاشرت ایسی تھی کہ بھیڑ بکریوں پہ پانی پینے پلانے پہ جھگڑے ہو رہے تھے، تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں بھاگا، اوس و خزرج کی لڑائی شروع ہوئی اور وہ 50 سال تک رہی، اور جہاں وہ ایک دوسرے کو اوس اور خزرج کے قبیلے والے دیکھتے، نہ عورت دیکھتے نہ بچے نہ بچیاں، وہیں پر ایک دوسرے سے بھڑ جاتے اور وہ لاشوں کے انبار لگا چکے تھے۔ یہ ایک نفرتوں کا ماحول تھا، اور ان کے ہاں وہ لڑائی کی تو دلدادہ تھے۔ اب ایک ایسی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیونکہ ٹیم تیار کرنی تھی، اور ایک ٹیم ایسی تیار کرنی تھی کہ جس نے قیامت تک کے لیے اس دین کے سبق کو لے کر چلنا تھا، اور آگے انہوں نے ٹیمیں تیار کرنی تھی۔ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ مضبوط بنیادوں پر ایک ٹیم تیار کی جائے۔ تو رویوں کے لیے اسلام نے سب سے پہلا بنیادی طور پر جو توجہ دی وہ دیہی رویوں پہ ہے۔ آپ اگر مکی قرآن مجید کی صورتوں کا جائزہ لیں اور اس کے کنٹینٹس پہ آپ کو غور کریں تو آپ کو احکام شریعت نظر نہیں آئیں گے، آپ کو نماز روزہ حج زکوٰۃ کے معاملات آپ کو مدنی زندگی میں نظر آئیں گے، لیکن قرآن مجید کا وہ حصہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہا ہے وہاں پر آپ کو احکامات شریعت نظر نہیں آئیں گے۔ وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ رویوں پہ توجہ دی گئی ہے، اور رویے بنتے کس سے ہیں؟ وہ بنتے تب ہیں جب تک انسان کے اس دماغ کے اندر کا جو بلیف سسٹم ہے، وہ جو سافٹ ویئر ہے، وہ ایپس جب تک ٹھیک انسٹال نہیں ہوں گی تب تک انسان کے رویے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو وہ جو 13 سالہ مکی زندگی کا دور ہے، نبوی زندگی کا، اس کے اندر انسان کے اس برین میں، اس سسٹم میں جو ایپس انسٹال کی گئی تھی، اس ایپس کا خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو وہی ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے کہ آمنت باللہ
و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ الاخر، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، تقدیر کے خیر اور شر پر. اور یہ سارے کے سارے عقیدے ٹھیک کیے گئے، بلیف سسٹم ٹھیک کیا گیا، اور بتوں کی پوجا سے نکال کر، آتش پرستی سے نکال کر، اور سیارچے اور سیاروں اور سورج چاند ستاروں کی پرستش سے نکال کر اللہ جل وجدہ کی وحدانیت کی طرف جب لایا گیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف لایا گیا، اور ان کے سامنے یہ جب سارا بلیف سسٹم ان کا ٹھیک کر دیا، تو پھر اب ضرورت تھی کہ اب یہ تو بلیف ٹھیک ہو گیا ہے ان کا، اب نظام ان کا ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ایک چیز ابھی باقی تھی، جو اس محبت اور اخوت کا وہ جو نظام آگے ان کو دینا تھا، اس نظام میں جو وائرس ممکن لگ سکتا تھا، وہ سب سے بڑا جو بنیادی ایلیمنٹ تھا، جو ابلیس کا، اسی انسان کو، جو کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں تو اس کو ورغلاؤں گا، میں تو اس کو بہکاؤں گا، کیونکہ تم نے اسی کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکالا ہے، تو اس لیے وہ جو اس کا سب سے بڑا ہتھیار ممکن ہو سکتا تھا، اسلام نے اس کا سدباب کیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا جاہ و منصب اور مال و دولت، کہ یہ ہے وہ بنیادی چیزیں جس کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے سے بھڑ جائے گا، جس کی بنیاد پر انسان نفرتیں کرے گا، قتل و غارت بپا کرے گا، کیونکہ ہرس، ہوس اس کے اندر بھری ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا یہ انسان ہے، اور اس کی فطرت کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کی فطرت تو یہ ہے کہ یہ فطری طور پہ لالچی پیدا کیا گیا ہے، اس کی طبیعت میں لالچ ودیت کی گئی ہے، اذا مسہ الخیر منوعا، اور جب بھی اسے کوئی خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، یہ بد مانتا ہے، اپنے پاس روکنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتا، تو یہ اس کی طبیعت تھی. تو کہا اللہ تعالیٰ نے انداز یہ اپنایا اسلام نے، اور یہ بڑا اسلام کا امتیاز تھا، یہ صرف اور صرف آسمانی مذہب ہی کر سکتا تھا، وحی ہی کر سکتی تھی، کہ سب سے پہلے جاہ مال اور منصب کی حقیقت کو قرآن مجید نے دنیا کے سامنے جو ہے وہ واضح کیا. اللہ تعالیٰ نے، میں یہاں پر صرف مختصر طور پر بیان کروں گا کہ جس طرح کہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرما دیا، گن گن کے چیزیں بتا دی جو انسانی رویوں کو منفی بنا سکتی تھیں، جو محبت کی دیوار میں دراڑ پیدا کر سکتی تھیں، اخوت کے نظام کو پارا پارا کر سکتی تھیں، ایک ایک گنوا کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی حقیقت کو واضح کر دیا بندہ مومن کے سامنے، اور کہا کہ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت آراستہ کر دی گئی ہیں. اب وہ خواہشات کیا ہو سکتی ہیں؟ کہا کہ خوبصورت عورتیں، اولاد کی کثرت، سونا چاندی جمع کرنا، اور ان کے خزانوں کے انبار لگانا، اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ سواریاں، اور پھر کھیتی باڑی، اور یہ اللہ تعالیٰ اس سب چیزیں گنوا کے فرماتا کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا یہ تو دنیا کا ساما ساز و سامان ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آخرت میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، واللہ عندہ حسن المآب، ہاں اللہ کے پاس سب سے بہتر ٹھکانہ ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مال دنیا کی، حب جاہ کی، اور ہر وہ چیز گنوا گنوا کے بتا دی کہ اے انسان، تو مثبت رویوں کو اگر ان کی بنیاد پہ چھوڑے گا، تو پھر تو یہ دیکھ لے کہ تیرا سفر رحمان کی طرف نہیں ہوگا، تیرا سفر کس کی طرف ہوگا؟ وہ شیطان کی طرف ہوگا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بندے مومن کے سامنے اس حقیقت کو واضح کر دیا. اچھا، اب یہاں پر مزے کے طور پر میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ سورۃ قصص میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مختلف قوموں کے تذکرے کیے، وہاں ایک ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم سے ایک جو ذکر آتا ہے، وہ ہے قارون کا، کہ قارون کے خزانے جو ہماری کہاوتوں میں مشہور ہیں، وہ اس کے بارے میں ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت سے نوازا، اس کے پاس انبار تھے سونے چاندی ہیرے جواہرات اور خزانوں کے، اور ایسے ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت سے جب معاشرے میں نکلتا تو لوگ اس کی دولت کو، قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ لوگ اس کی دولت کو دیکھ کر بڑی آہوزاریاں کرتے اور بڑے رشک سے دیکھتے اور کہتے کہ اے کاش یہ ٹھاٹ باٹ ہمارے پاس بھی ہوتا. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اہل علم نے اس کو کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جا کر کہا کہ دیکھ، اس دولت میں سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے، تو اس سے تو آخرت کا گھر طلب کر، دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول،
لوگوں پر احسان کر، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ نے تیرے مال میں ان کا حصہ مقرر کیا ہے، تو ایسا نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد بپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو اس لیے اس مال و متاع کو اپنے پاس روک کے نہ رکھ، اللہ کے بندوں کی طرف اس کے رخ کر۔ تو اس نے کہا کیوں، یہ سب کچھ تو میرا ہے، پھر جب یہ میرا ہے تو میں کسی اور کی طرف یہ کیوں دوں؟ تو وہ ڈٹ گیا، اکڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سرکشی اختیار کی، فخسفنا بہی بدارہ الارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے وہ جو جنت اس قارون نے بنائی تھی، وہ کہا کہ وہ اس کے خزانوں سمیت ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر فرمایا کہ اس کی دولت اسے نہیں بچا سکی، اور نہ ہی اس کے وہ لشکر جو اپنے ساتھ لے کے چلتا تھا وہ بھی اسے نہیں بچا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں بتا دیا کہ جناب، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مال و دولت والے لوگ آئے تھے، ان کے ساتھ کیا حشر کیا تھا، کیا اس کو خبر نہیں تھی؟ تو یہ مال و حب جاہ کی اللہ تعالیٰ نے حقیقت واضح کر دی بندہ مومن کے سامنے۔ جب یہ واضح کر دیتا ہے تو پھر نظام اخوت آتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جب مدینہ منورہ میں جاتے ہیں اور نظام اخوت وہاں پہ متعارف کراتے ہیں، مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بناتے ہیں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انصار بھائیوں، ایک انصاری جب اپنے ایک بھائی کو لے کر مہاجر گھر گئے تو اس نے اپنے گھر کے جو سامان تھا، بجائے اس کے کہ وہ ادھر سے ادھر تقسیم کرتا، گھر کے درمیان لکیر کھینچ دی اور کہا بھائی آدھا گھر تیرا اور آدھا گھر میرا، اور وہ ساز و سامان جو اس طرف ہے وہ بھی تیرا۔ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں، اس نے جا کر اپنی ایک بیوی کو طلاق دی اور کہا میری دوسری بیوی پہ اس متعلقہ سے عدت گزر لے تو اس کے ساتھ نکاح تم کر لینا۔ یہ تھا نظام اخوت جو اللہ کے نبی نے، کیوں؟ وہ ماحول و جولت، وہ عورتوں، وہ سب کچھ جو انسان خواہش کر سکتا تھا، اس کی حقیقت ان کے سامنے آشکار ہو گئی تھی۔ اب جب وہ حقیقت آشکار ہو گئی تو وہ جو امکانات تھے کہ یہ دولت، یہ کثرت، یہ مال، یہ ان کے مثبت رویوں کو نفرتوں میں بدل سکے گی، وہ کبھی نہیں ہو پایا۔ پھر اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، یا حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں، ہم نے غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی ان لوگوں سے یہ دولت مانگی ہے تو انہوں نے دولت کے انبار لگا دیے، اور دولت جو تھی وہ ان کے اپنے سینوں میں نہیں گاڑ رکھی تھی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے وہ اپنی دولت کے انبار لے کے آتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے مہنگے داموں خریدا اور آزاد کر دیا۔ تو یہ بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید محبت اور اخوت یہ بنیاد پیدا کرنی تھی، تو اس سے پہلے منفی رویوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بےخونی کر دی۔ اب پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم یہ ہوا کہ ہم جیسے جیسے قرآن و سنت سے مبنی نظام حیات سے ہم نے خود کو دوری اختیار کی اور سرمایہ داریت پر مبنی نظام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، تو اس نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ بندہ خدا تو کر کیا رہا ہے، تو اپنی مال و دولت کو بڑھا، اپنے ڈپازٹ کو دگنا چگنا کر، تو اگر ایک ہاتھ سے کسی کو دینا شروع کر دے گا تیری جیب میں پیسہ گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس سرمایہ داریت نے صرف اور صرف ایسا نہیں کیا کہ اس نے صرف ہماری معیشت کو متاثر کیا ہو، اور ایسا نہیں ہے، اس نے ہماری معاشرت، ہمارے سماج، ہمارے رشتوں، ان تک کے اندر یہ دراڑیں ڈال دی ہیں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان بھی دولت آئی ہوئی ہے، اور ایک آدمی کی جو زوجہ ہے اور اس کی ماں ہے، ان کے رشتوں کے درمیان، ساس اور بہو کے درمیان یہ دولت دراڑیں ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے۔ بھابھی اور نند کے درمیان یہ دولت کی دراڑیں ہیں کہ کہیں ہمارا بھائی جو کما کے لے آتا ہے بیوی کو نہ دے دے، بیوی سوچتی ہے بہنوں کو نہ دے دے، سارا وبال اسی دولت اور مال اور دولت کا ہے۔ یہ اس نظام کی وبال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے یہ صرف اکنامکس کو آ کر متاثر کرے گا۔ اس نظام نے اکنامکس کو متاثر نہیں کیا، ہماری زندگی کی ایک ایک حصے کو اس ابلیسی نظام نے بہت متاثر کیا، اور سارے فساد کی جڑ یہی مال و متاع، یہی حرص، یہی ہوس جس کی اسلام بےخونی کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سرمایہ داریت کا نظام ہر اس چیز کو لیگل اور قانونی جواز بخشتا ہے جس چیز کو اسلام نے حرام کر دیا۔ تو انسانی، چونکہ ہم بات کر رہے تھے محبتوں کی، تو یاد رکھ لیں اس وقت تک کسی بھی قوم میں وہ اخلاص اور محبت پنپ ہی نہیں سکتی جن کے دلوں کے اندر مال و دولت اور کی محبت اور حرص وہ جاگزیں کیے ہوئے ہو۔ آپ کچھ بھی کر لیں،
کبھی بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل سے مال و دولت کی محبت کو آپ کو نکالنا پڑے گا، اور دل میں اللہ اور اس کے رسول کو جگہ دینی پڑے گی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کو جگہ ملے گی تو پھر رشتوں میں اخلاص آئے گا، رشتوں میں تقدس آئے گا، للہیت آئے گی۔ پھر جا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کابل میں بیٹھا ہے، دوسرا کاشغر میں ہے یا فلسطین میں ہے، اگر کسی کو کہیں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کونے پہ بیٹھا ہوا مسلمان وہ چیخ اٹھتا ہے، چلا اٹھتا ہے، کیونکہ سارے مسلمان امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، اخوت کی تسبیح میں پروئے گئے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو ہے وہ روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا ثم شبک بین اصابعہ، مومن کا مومن کے ساتھ تعلق ایسا ہے جیسے دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سہارا دے کے کھڑا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی مبارک دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا اور فرمایا کہ اس طرح آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے ساتھ یوں کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے کو سہارا دے کے کھڑا ہوا ہے۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کے افراد کو آپس میں پرو دیا۔ اب کمال یہ ہے اس نظام کا کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی رنگ کا، کسی نسل کا، کسی قبیلے کا جب وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ خود بخود ہمارے نظام اخوت کا حصہ بن جاتا ہے، وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں معیار عظمت جو ہے وہ تقویٰ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معیار ہمارے ہاں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق جیسا قریشی بھی حبش سے آتے ہوئے بکتے ہوئے بلال کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سیدنا بلال کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اسلام کے دامن کے اندر جب کوئی جڑتا ہے تو یہاں محبتوں کی فراوانی ہے، یہاں اخوت کی جہانگیری ہے۔ اس جگہ پر آ کر انسان جو ہے وہ محبت کے قالب میں ڈھلتا ہے۔ آپ اگر اہل اللہ کو دیکھیں تو اہل اللہ کہ جو مرید ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں جان رہے ہوتے، لیکن جب وہ ملتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا پیر بھائی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ادب آداب دیکھا کیجئے، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا کا طریقہ دیکھا کیجئے، وہ محبت اور اخوت کے رشتوں میں جڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والے اللہ کے بندوں کو محبت کے تعلق میں جوڑتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو اس دنیا میں کام کرنا ہے وہ کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے محبت کا پیغام دینا ہے، ہم نے لوگوں کو جوڑنا ہے۔ وہ بہت مشہور ہے حضرت بابا فرید پاک پتن شریف کے جو واقعہ ہے کہ ایک مرید آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کی خدمت میں وہ ایک کینچی کا تحفہ لے کے آیا اور آ کر کے عرض کرتا ہے کہ حضور جب میں آ رہا تھا اور تو کوئی چیز ملی نہیں تو میں نے کہا خالی ہاتھ کیوں جاؤں اپنے شیخ مرشد کی خدمت میں، تو میں کینچی لے آیا۔ میں نے کہا چلیں حضور جو ہے کوئی کاٹنے کا کام کر لیں گے۔ تو حضرت بابا فرید نے بات سمجھانی تھی، آپ نے فرمایا بچے یہ کینچی واپس لے جاؤ، اگلی بار جب آنا نا تو سوئی دھاگا لے کے آنا، ہم اللہ والے کاٹنے کے نہیں ہم جوڑنے کے کام کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو مقصود ہے بندہ مومن کا اپنا وجود یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان بانڈ کا کام کرتا ہے، وہ ان کے درمیان نفرتیں اور دراڑیں پیدا نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ حجرات کے اندر جتنے بھی آپ کو مضامین ملیں گے وہ مضامین سارے جوڑنے کے ہیں، وہ محبت کے ہیں، وہ اخوت کے ہیں، وہ بھائی چارے کے ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے وہ جو سورۃ حجرات کے اندر ادب نبوت، ادب رسالت مآب سکھایا گیا، اور اس کے بعد کیا پہلا درس دیا جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر، فرمایا کہ جب دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو تیسرا بھائی جو ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دی آئی ایم انڈیفرنٹ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آپس میں لڑے مرے۔ کہا کہ تیسرے کو یہ اجازت نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوگا کہ دو بھائی لڑ پڑے اور وہ تیسرا بیٹھ جائے۔ کہا کہ نہیں، اس تیسرے کا فریضہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان صلح کرائے، اور ہاں اگر کوئی اس صلح سے انکار کرے اور وہ بغاوت کی طرف جائے تو تیسرے کا فرض بنتا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرے، اور تب تک کی یہ رکھے جب تک کہ وہ راہ حق پہ لوٹ نہ آئے اور بھائی چارے اور اخوت کو دوبارہ سے وہ بحال نہ کرے۔ یہ قرآن مجید کی صورت ہے حجرات۔ کیوں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، تم میں سے کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے؟ ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑاتے ہو اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ عزت والے ہو۔ بنیادی طور پر وجہ کیا ہے کہ جب آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت کے جذبات آئیں گے، کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس محبت کو باقا اور دوام بخشنے کے لیے قرآن مجید کہہ یہ رہا ہے کہ ایک دوسرے پر لطیفے بنانے چھوڑ دو، پٹھان پنجابی پہ لطیفے نہ بنائیں، اور
पंजाबी पठानों पे ना बनाए, सरायकी पंजाबी उन्हें पे ना बनाए, पश्तून उन पे ना बनाए, सिंधी उन पे ना बनाए। इसलिए कि यही तो वो असबियतें हैं कि इस्लाम ने सबसे पहले जिन असबियतों की जो जड़ काटी थी, वो यही नस्ली तफाखुर ही तो थे कि तुम जात के फुला, मैं जात का फुला, तुम सिंधी, मैं बलोची फुला। कहा कि ये तो तुम्हारी सिर्फ पहचाने हैं कि तुम कहां से, तुम्हारा जोग्राफिया कहां से है। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं कोई पाकिस्तानी कौम थोड़ी है, सऊदी कौम थोड़ी है। हम कौम एक है, और वो कौम क्या है हमारी, हम हैं उम्मत मुस्लिमा, ये है हमारी कौमियत। हाँ, हमारी जोग्राफियाई पहचान क्या है, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं जोग्राफियाई पहचान मेरी पाकिस्तान है। जोग्राफियाई पहचान मेरे किसी और भाई के अफगानिस्तान हो सकती है, किसी और के इंडिया हो सकती है, किसी और की सऊदी अरब हो सकती है, कोई साउथ अफ्रीका में बैठा हो सकता है। जोग्राफियाई पहचाने जो है वो किसी के नस्ली तफाखुर और तकब्बुर, इस बड़ाई की सबब नहीं हो सकती। हमारे यहाँ जो तकवा का जो मेयार है बड़ाई का, वो एक ही है, और वो है पाकीज़गी किरदार। और वो भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा ही होगा, तो वो किसी बिलियनियर मुसलमान से जो साहिब किरदार नहीं है, वो चरवाहा अफजल है। इसीलिए तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया खिलाफत के बारे में कि तुम पर अगर किसी चरवाहे को, काले चरवाहे, हबशी चरवाहे को भी तुम पर अगर हाकिम और खलीफा बनाया जाए, तो तुम पर उसकी इताअत लाजिम है। किस लिए कहा गया, यानी वो अगर किरदार में पाकीज़ा हो और वो तुम पर आ जाए, तो फिर तुम पर लाजिम है। तो इस्लाम बुनियादी तौर पर जो रिश्ते और अखुवत और भाईचारा और मोहब्बत पैदा करता है, यही मकसूद है, यही मकसूद फितरत है, यही रमज मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, अखुवत की जहांगीरी हजरत इकबाल कहते हैं। तो इसीलिए इस्लाम बुनियादी तौर पर ये जितने भी असबाक, ए ईमान वालों, तुम में से कोई एक दूसरे को बुरे अलकाबात से न बुलाए, और कितना ही है कि तुम्हें बहुत अच्छे नाम दिए गए हैं। फिर फरमाया कि बेसल इस्मुल फुसूक, कि फरमाया सबसे जो फिस्क है वो है दूसरे को, एक दूसरे को बुरे नाम देना, कि तुम एक दूसरे को बुरे नाम अलकाबात से जो है वो रखो और बुरे नामों से पुकारो। ए ईमान वालों, तुम एक दूसरे की जासूसी ना करो, क्योंकि जब तुम जासूसी करोगे, किसी का राज निकाल के लाओगे, राज उछालोगे, तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि मेरा राज इसने उछाला, दिल में नफरतों के जज्बात पैदा होंगे। इस्लाम ने उस जासूसी के मामले की बेखुनी कर दी, सद्देबाब कर दिया। ए ईमान वालों, तुम एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई ये चाहेगा कि उसके वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? गीबत क्या करती है? गीबत, आप किसी भाई के पीठ पीछे वो बात कर रहे हैं जो उसके मुंह पर आप नहीं कह सकते, तो साथ जब उसे पहुंचेगी, उसको तकलीफ होगी, उसके दिल में आपके लिए नफरत के जज्बात पैदा होंगे। इस्लाम गीबत को बंद कर रहा है, खत्म कर रहा है। क्यों? इसलिए कि ये नफरत के जज्बात पैदा कर रही है। इस्लाम का बुनियादी मिजाज ही ये है कि वो इंसानों के दरमियान जो ताल्लुक कायम करना चाहता है, वो भाईचारे और अखुवत का ताल्लुक कायम करना चाहता है। वो ये चाहता है कि इनके दरमियान अजनबियत न रहे। अगर अजनबी है तो ताल्लुक बन जाए मवद्दत का, मोहब्बत का, एतमाद का, ये ताल्लुक कायम हो जाए। तो बुनियादी तौर पर इस्लाम का मकसूद ही यही था कि यही ताल्लुक जब इनके अंदर कायम होगा, और मकसूद उसका क्या है, क्या ये ताल्लुक मफादात के लिए कायम हो कि भाई ये बिजनेसमैन है, मुझे से ये बेनिफिट लेना है? कहा कि नहीं, हदीस पाक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोहब्बत भी वही अच्छी जिसका मकसूद क्या हो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा हो। और कहा बुग़्ज़ भी वही अच्छा जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो। तो इसके मतलब है कि बीच में इंसान की अपनी जात खत्म हो गई है, तू नहीं रहा। अब तेरे लिए कौन है? तेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल है। अब तेरे तमाम ताल्लुकात के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की रजा की झलक होगी, और तभी जाकर ये रिश्ता अखुवत तुम्हारे लिए कुछ समरात ले आएगा, तुम्हारे लिए बरकत का सबब बनेगा, तुम्हारे लिए वो पुरअमन मुआशरा कायम हो जाएगा कि जिसमें फिर तुम्हें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि तुम एक दूसरे के सहारा होगे, तुम एक दूसरे के रखवाले होगे। वो मदीना मुनव्वरा के जो मुआशरा कायम हुआ था, एक सहाबी के घर में बकरे की सिरी आती है, वो जब उसके घर में आती कि भाई पका ले, खाना खा ले, तो उसने कहा कि मुमकिन है मेरे साथ हमसाये को इसकी ज्यादा जरूरत हो, तो सहाबी ने साथ वाले घर भिजवा दिया। आगे उन्होंने सोचा कि हमसे ज्यादा जरूरत साथ वाले को हो सकती है, उन्होंने फिर आगे घर को भिजवाया, उन्होंने अगले घर को भिजवाया। वही एक बकरे की सिरी पूरे मदीने के घर में फिरती फिरती पहले घर वापस आ गई। किसी ने स्टोर करके नहीं रखे, अच्छा कल खा लेंगे, नहीं, हर एक ने तरजीह दी है साथ वाले को, हर एक ने तरजीह दी है अगले को। ये क्या था? ये तरजीह थी अपनी जात पर अपने भाई को तरजीह देना, और उस
کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر وہ تعلق تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کے درمیان بنا دیا تھا۔ وہ تعلق تھا اخلاص کا، وہ تعلق تھا مودت کا، وہ تعلق تھا محبت کا۔ اس تعلق کی بنیاد پر وہ معاشرہ اس انداز میں بنا کہ پھر آسمان نے ویسا معاشرہ آج تک نہیں دیکھا، کیونکہ ہم جتنا جتنا وقت گزرتا گیا اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں سے، وہ اصول جو ہمیں امن کا جو ایک گہوارہ بنا سکتے تھے ہمارے معاشرے کو، ان اصولوں سے ہم نے خود کو ڈیویٹ کیا۔ ہم نے اغیار کے اصولوں کو اپنائے۔ اب اغیار جنہوں نے وہ نظام بنائے انسانوں نے بنائے، اب انسانوں کا جو بھی طبقہ نظام بنائے گا تو صاف ظاہر ہے اس طبقے کے اپنے مفادات ہوں گے، تو وہ طبقاتی تقسیم اور طبقاتی کشمکش کی شکار ہو جائے گا، اور اسی کا شکار آج ہم ہیں۔ ہم کہنے تو اسلامی ریاست پاکستان کے فرد ہیں، ہمارا عملی نظام حیات جو ہے ہم پر جو مسلط ہے، جس میں ہمیں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، وہ کچھ اور ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، جبکہ ہمارے کانوں میں جو آواز پڑتی ہے وہ اللہ اکبر کی صدائیں ہیں۔ ہمارا ایمان کچھ اور ہے، ہمارا عملی جو نظام حیات ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہمارے ایمان و عمل میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے۔ ہم کہنے کو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہے، بھائی کے معنی نہیں سمجھتے۔ بھائی جب ضرورت میں تکلیف میں آ جائے، بھائی جب مصیبت میں آ جائے، اور ایک طرف ہم بھائی کو دیکھیں اور دوسری طرف ہم اپنی دولت کو دیکھیں تو دولت پیاری نظر آئے اور رشتے ہمیں جو ہے وہ پیارے وہاں پر نظر نہ آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماضی کی نسبت آج میں اگر آپ دیکھیں تو رشتہ داروں کا ایک دوسرے کے گھروں کی طرف جانا بہت کم ہو گیا ہے، بہت کم ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اگین میں آپ کو بتاؤں، اسی سرمایہ داریت نے وہی مال و دولت، وہی حرص و ہوس جو اخوت اور بھائی چارے اور محبت کو توڑ سکتی تھی، وہی کچھ ہوا۔ اسلام سب سے پہلے اسی مال و دولت، انہی اسباب کا خاتمہ کرتا ہے تاکہ یہ تعلق بحال ہو، یہ تعلق قائم ہو۔ دوستوں کے درمیان محبت، باپ بیٹے کے درمیان محبت، آپ میاں بیوی کے درمیان محبت، عورتوں کی ماں کی بیٹی کے ساتھ، بہن کی بہن کے ساتھ محبت، یہ رشتوں کی ساری جو محبتیں ہیں یہ صرف اور صرف اسی بنیاد پر قائم رہ سکتی ہیں کہ جو بنیادیں اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں۔ اگر ہم ان بنیادوں سے ہٹ کر کسی اور انداز میں محبتیں تلاش کرنا کریں گے تو پھر یاد رکھ لیجئے اخلاص و للہیت نہیں رہے گی۔ پھر اس محبت کے پردے کے پیچھے یا تو کسی کا مادیت پر مبنی کوئی مفاد ہوگا، یا اس کے پیچھے جنسانی اور نفسانی خواہشات ہوگی، یا پھر جنسانی ہوس ہوگی، یا کچھ اور ہوگا۔ وہاں پر پھر للہیت و اخلاص نہیں ہوگا۔ اور یہی آج ہم اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ محبتیں آلودہ ہو چکی ہیں، اور محبتیں آلودہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ وہی ہے کہ ہم نے اغیار کے اصولوں کو اپنا لیا اور اللہ کے اور اس کے رسول کے اصولوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سریا نے آسمان سے، ہمیں سریا سے زمین پہ دے مارا۔ تو یہ والی کیفیت میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ کہاں وہ اسلاف تھے جو خود اخوت کا بیان تھے، اور کہاں آج ہم ہیں کہ اخوت کو ترس رہے ہیں۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں سوچنا تو پڑے گا آخر ہم سے خطا کہاں ہوئی کہ وہ خود جو تھے وہ خود گلشن تھے اور ہم کلی کو ترس رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ساری خرابی ہمارے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہوئی ہے۔ تو اسلام کی جو لو لینگویجز ہیں وہ یہی ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، کہ تمام محبت اور اخوت کے رشتے، اس کے پیچھے دوام صرف ان کو تبھی مل سکتا ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے بنے، بغیر کسی مادی وجوہات کے بنے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ مخلص دوست جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو مخلص دوست مل جائیں تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے، کیونکہ جو مخلص دوست ہیں وہ اللہ کی نعمت سے کم نہیں ہوتے، وہ بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کی قدر کی جانی چاہیے۔ اور ایک اسلام کے اسباق میں آتا ہے، یا تو حدیث پاک ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ آ کر کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے تو میں اب ان کے ساتھ کیسے میں ان کو جو ہے وہ خوش کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ فرمایا گیا اس آدمی سے کہ ان کے جو تعلق تھے، ان کے جو دوست تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہ
उसका सुकून तुम्हारे वालिद को पहुंचेगा। कि हुस्न सलूक, ये सारे के सारे इस्लाम जो है वो मोहब्बतों का दर्स देता है। एक सहाबी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, तो एक और सहाबी सामने से गुजर रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से उस सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो जो बंदा जा रहा है ना, या रसूल अल्लाह, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके अखलाक से मुतासिर थे, उसे जो भी था। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। आपने पूछा, क्या तुमने उसको बताया है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने उसको बताया नहीं है। तो आपने फरमाया, जाओ, भाग के जाओ, जाकर उसको बताओ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। तो ये मोहब्बत जाकर फिर उसको भेजा कि एक दूसरे को इजहार किया करो कि मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपसे दिली लगाव है मेरा, मैं आपका एहतराम करता हूँ। इस्लाम इस पाकीज़ा अंदाज में रिश्तों के अंदर तकद्दुस को जो है वो परवान चढ़ाता है। इस्लाम मोहब्बत का ये बयान देता है। इस्लाम वो बुनियाद देता है जो बाबा फरीद ने दी है कि हम अल्लाह वाले काटने के नहीं, हम जोड़ने के काम करते हैं। तो आप लोगों से भी, हर बंदे मोमिन से जो कुरान और सुन्नत उसकी ड्यूटी लगा रहा है, वो ये है कि अल्लाह के बंदों को जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले ना बने। बहुत शुक्रिया।